حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 15 سے 16۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے، اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں سے پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالے۔ سورہ نمل آیت نمبر 17 سے 18۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرف آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں یہ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں کہتے سنا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا میں اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ مسلم شریف عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح بعض شیاطین کو بھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے سمندر میں گوتے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 81 سے 82۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کرنے کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آئے تو آپ محبت کے ساتھ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمان الہی، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اور انہوں نے حکم دیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، بس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ سورہ 7 آیت نمبر 30 سے 33۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، میں اس کے غائب ہونے پر اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا جہاں وہ میرے پاس اپنا صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس کو اللہ کے نبی حضرت
सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बेखबर थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से गैर हाजिर होने का सबब पूछा तो हुदहुद ने बताया, मैंने सबा के इलाके में एक औरत को लोगों पर हुक्मरानी करते देखा है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए एक खत भेजा जिसका मलका बिल्कीस ने जवाब दिया। फरमाने इलाही है, फिर एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया तो फरमाने लगे, क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा। क्या वो मुझे नजर नहीं आ रहा या वाकई ही गैर हाजिर है? अगर वो गैर हाजिर है तो मैं इसे ज़रूर सजा दूंगा या इसे ज़िबा कर दूंगा, या वो मेरे सामने गैर हाजिरी की कोई वाज़िह दलील पेश करे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुदहुद ने खिदमत में हाजिर होकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं। मैं आप अलैहिस्सलाम के पास सबा की एक सच्ची खबर लाया हूँ। बिलाशुबा मैंने वहाँ देखा कि एक औरत इन पर हुक्मरानी कर रही है, जिसे अल्लाह की तरफ से ज़रूरत की हर चीज़ अता की गई है और इसके पास एक बड़ा शाही तख्त भी है। मैंने इसे और इसकी कौम को देखा है, वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने इनके लिए इनके अमाल को खूबसूरत बनाकर पेश किया है और इन्हें सीधी राह से रोक दिया है। बस वो हदायत से हट चुके हैं, इसलिए वो अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमान और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और वो सब कुछ जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर करते हो। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अर्श अजीम का रब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी हम देखेंगे तुमने सच कहा है या झूठे हो। तुम मेरा खत लेकर जाओ और इनके सामने डाल दो, फिर इनके पास से जरा हटकर देखो वो क्या जवाब देते हैं। सूरह अल नमल आयत नंबर 20 से 28। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर हुदहुद मलका बिल्कीस के पास पहुंचा तो मलका बिल्कीस के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत डाल दिया। मलका ने खत देखा तो इसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से हो रही थी और साथ साथ मलका बिल्कीस को मुसलमान होने की दावत दी गई थी। मलका बिल्कीस ने अपने वजीरों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। इन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज से कहा, आप जो हुक्म करेंगे हम इसकी तामील करने के लिए तैयार हैं, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा करेंगे। फरमाने इलाही मलका सबा कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक अहम खत डाला गया है, बिलाशुबा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और बेशक इसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से है जो खूब बख्शने वाला बेहद रहम करने वाला है। इसमें लिखा है, तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। तो मलका ने कहा, कौम के सरदारों, इस मामले में मुझे अपना मशवरा दो, जब तक तुम मौजूद न हो मैं किसी मामले का कतई फैसला नहीं करती। इन्होंने जवाब दिया, हम बड़े ताकतवर और सख्त जंगजू और लड़ने वाले हैं, फैसले का इख्तियार आपके पास है, आप खुद ही सोच लीजिए आप हमें क्या हुक्म देती हैं। सूरह अल नमल आयत नंबर 29 से 33। प्यारे दोस्तों, मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पढ़ते ही ये समझ चुकी थी कि हमारे अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनके लश्कर का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए हमें इनसे सुलह कर लेना ही बेहतर है। लिहाजा इसने अपने सरदारों से कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ के मौज़ीन को जलील कर देते हैं, इसलिए बेहतर है मैं कुछ तोहफे वगैरह देकर अंदाज़ा लगा लूँ कि वो बादशाह है या अल्लाह के नबी हैं। अगर वो बादशाह होंगे तो कीमती तोहफे फ़ौरन कबूल कर लेंगे और हमसे सुलह कर लेंगे, और अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो हमें इन पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। फरमानी इलाही है, मलका ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसे बर्बाद और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मलका ने कहा, बेशक मैं इनके पास हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरा कासद क्या जवाब लेकर आता है। सूरह अल नमल आयत नंबर 34 से 35। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के भेजे हुए तोहफे देखे तो कासद को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि इन्हें बता दो, अल्लाह ताला ने मुझे खूब माल और दौलत से नवाजा है, मुझे इस माल और दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ या फिर ऐसे लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ जिसका मुकाबला करने की तुम में सकत नहीं और तुम्हारी जिल्लत का बाइस बने। फरमाने इलाही है, बस जब मलका सबा का कासद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल का लालच देते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो इससे बेहतर है जो इसने तुम्हें दिया है, तुम्हारा ये तोहफा तुम्हें ही मुबारक हो जिस पर तुम अतरा रहे हो। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासद से कहा, तुम इनकी तरफ वापस लौट जाओ, अब हम जरूर इन पर ऐसे लश्करों से हमला करेंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते, और हम इन्हें जलील करके वहां से निकाल देंगे और वो बहुत ही ज्यादा रुसवा होंगे। सूरह अल नमल आयत नंबर 36 से 37। जब कासद ने मलका बिल्कीस को जाकर बताया कि इन्हें अल्लाह ताला ने खूब माल दौलत दे रखा है, लिहाजा वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, मलका बिल्कीस फौरन समझ गई और इसने अपने सरदारों से कहा कि चलें हज़रत सुलेमान पर ईमान ले आते हैं। जैसे ही वो वहां से निकली तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को वही के जरिए खबर कर दी और आप अलैहिस्सलाम ने इसका तख्त मंगवा लिया और इसके लिए शीशे का एक महल तैयार करवाया ताकि वो इसका इम्तिहान ले सके। जैसे वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो अपना तख्त देखकर बड़ी हैरान हुई और शीशे का बना हुआ महल देखकर हैरत में पड़ गई और पुकार उठी, आज से पहले मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, लिहाजा मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की फरमा बरदार बन गई हूँ। फरमाने इलाही है, सुलेमान ने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कौन है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले इस मलका का तख्त मेरे पास ले आए? जिनों में
میں سے ایک دیو ہیکل طاقتور جن نے کہا میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت میں آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اسی کے لیے مفید ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے گا بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز اور بہت عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر جب ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس مطیع ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اسے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے اور اسے ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات سے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ پھر ملکہ سے کہا گیا اس محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر ملکہ پکار اٹھی اے میرے رب بے شک اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ سورہ النمل آیت نمبر 38 سے 44۔ پیارے دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی بہت قوت عطا فرمائی تھی جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئی اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد وہ دونوں شخص باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور ان کی اون کا فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلے جیسی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ فرمان الہی ہے داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ اس وقت ہم نے اس مقدمے کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا، حالانکہ دونوں کو ہی ہم نے حکم اور علم دیا تھا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 78 سے 79۔ پیارے دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلی تو ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے لہٰذا یہ میرا بچہ ہے مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا نہیں تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ ان میں جو بڑی عورت تھی جو چرب زبان تھی اس نے اپنے موقف کو اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑنے لگی، اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی عورت خاموش رہی۔ چھوٹی عورت جس کا بچہ تھا کہا ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے ان کی یہ غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر میں لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی، اور وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت
فوت ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر پڑا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے آپ علیہ السلام کافی پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹا بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ایسے جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوض، بڑے بڑے پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی مضبوط دیکھے۔ ہم نے کہا اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا، ان کو موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ تو پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو پھر جنات پر یہ بات واضح ہوگی کہ اگر وہ جن غیب کو جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 سے 14۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔